اے راہ حق کے شہید و وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ یہ شعر ڈیڈیکیٹ کیا ہے ان تمام شہیدان وطن کو کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 6 ستمبر ایک دن نہیں بلکہ ایک لمحہ تھا، وہ لمحہ جس نے ساری قوم کو ایک مرکز پر لا اکٹھا کیا۔ اس دن دشمن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج صبح کا ناشتہ جا کر لاہور میں کرے گا، لیکن ملک پاکستان کی عظیم قوم نے دشمن کے اس ناپاک عزائم کو ناکارہ بنا دیا۔ اس دن پاکستان کی اس غیور قوم نے اپنے جسموں پر بم بھال کر دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ اس دن دشمن نے اس قوم کو للکارا تھا کہ جس کے بچے، بوڑھے، مرد، خواتین، جوان سبھی اس ارض پاک پر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ جب بھی اس ملک پر کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا ہے تو اس ملک کے تمام لوگ ایک جگہ پر اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس دن دشمن نے اس قوم کو للکارا تھا کہ جس کے پاس نہ تو بڑی فوج تھی اور نہ ہی زیادہ تعداد میں اسلحہ تھا۔ اگر ان کے پاس تھا تو زیادہ تعداد میں ایک ہی چیز تھی اور وہ تھا جذبہ ایمانی، جس جذبے کے تحت وہ اس جنگ میں شامل ہوئے اور دشمنان اسلام کے خلاف اس جنگ میں لڑے اور سرخرو ہوئے، کیونکہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ آج اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وائس چانسلر یونیورسٹی آف فکاڑا پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے پورے پینل کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر محمد واجد صاحب، آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف زوالوجی سے۔ سر آپ کا بھی شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمیں پروگرام کے آخری حصہ میں جوائن کریں گے ڈپارٹمنٹ آف انگلش سے ڈاکٹر محمد الیاس صاحب۔ آج کی گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈاکٹر محمد ذکریہ ذاکر صاحب سے۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا سر، یوم دفاع کے حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری قوم کو اور دشمنان اسلام کو؟ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یوم دفاع پاکستان جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کے نوجوانوں نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پہ 21 سینچری میں یہ صرف دفاع گن اور بندوق سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر فرنٹ پہ ہوتا ہے، یہ ہر میدان میں ہوتا ہے۔ یہ علم کے میدان میں بھی ہے، یہ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہے، یہ ڈپلومیسی کے میدان میں بھی ہے، یہ ایجوکیشن کے میدان میں بھی ہے، یہ پبلک ہیلتھ کے میدان میں بھی ہے۔ یعنی تمام واکس آف لائف جو ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ملک پاکستان ایک بہترین کنٹری ہے اور یہ دنیا کو رہنمائی پرووائڈ کر سکتا ہے، اور یہ ایک ذمہ دار ریاست ہے جو کہ ذمہ داری کے ساتھ اقوام عالم کے ساتھ اپنے روابط رکھ سکتی ہے، اور جو مسائل اور مشکلات ہیں گلوبل لیول پہ، خاص طور پہ جس میں انوائرمنٹ ہے، جس میں انٹرنیشنل مائیگریشن ہے، ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں، ہم ان تمام ایشوز پہ ایک بڑا ذمہ دارانہ رویہ رکھتے ہیں۔ بیسیکلی اب دفاع ان چیزوں سے ڈٹرمن ہوتا ہے، صرف بندوق سے اور گولی سے نہیں ہوگا۔ اچھا سر، اسی جنگ کے اندر ہی ہمارے قومی ہیرو ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر دشمن کے 5 طیارے گرا کر عالمی ریکارڈ بھی جو ہے وہ قائم کیا تھا، تو اسی کی مناسبت سے 7 ستمبر کو یوم فدائیہ بھی منایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ان ہیروز کے اندر جو ہے قوم کے لیے اور ہمارے ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا انسپریشنز ہیں کہ وہ ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ انسپریشن یہی ہے جی کہ دیکھیں، ایم عالم کے پاس جو طیارہ تھا وہ دنیا کا بہترین طیارہ نہیں تھا، ایک ایوریج طیارہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انسان تھا جو اس کو چلا رہا تھا وہ غیر معمولی تھا۔ یہ زیادہ بات اہم ہے، غیر معمولی مشینیں نہیں ہوتی، انسان ہوتے ہیں۔ تو ہماری پاک فضائیہ نے جو بہادری اور جرأت اور کمٹمنٹ کی روایت رقم کی ہے، اس میں ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی وسائل ہوں، اگر اس کے پیچھے انسان کی کمٹمنٹ ہے، انسان کا ایمان ہے، تو اس میں انشاءاللہ کامیابی اور فتح ہوگی۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگ بہت واویلا کرتے ہیں وسائل کم ہونے کا، بہت زیادہ مہنگائی ہونے کا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کمٹمنٹ کے ساتھ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق کام کام اور بس کام، ان ویلیوز پہ اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کریں تو انشاءاللہ یہ کوئی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں بڑے چیلنجز نہیں ہیں۔ بہادر قومیں اس طرح کے چیلنج، ہم تو گزشتہ 70 سال سے ایک چیلنج ختم ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا ختم ہو جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے، تو یہ لائف کا حصہ ہے۔ یہ افراد کی لیول پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، قوموں کی زندگی میں بھی اسی طرح ہوتی۔ کوئی مایوسی اور ڈسپونڈنسی کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے تعلیم کے میدان میں اور سوشل ورک کے میدان میں اور کمیونٹی ورک ویلفیئر کے میدان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آج کے دن بہت سارے پاکستانی نوجوانوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے اور خواتین نے جو ہے ملک پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑی تھی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، تو آپ آج شہداء کی فیملیز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، شہادت جو ہے یہ مومن کی میراث ہے۔ شہادت یہ گزشتہ 70 سال سے اسٹیٹ آف پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بلکہ یہ 1400 سال سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں۔ قربانی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ حق کے لیے دی جاتی ہے، صداقت کے لیے دی جاتی ہے، باطل کو پش بیک کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو وہ اب بھی بہت سے ایشوز ہیں جس پہ ہمارے نوجوانوں نے بھی قربانی دینی ہے، ہماری ریاست نے بھی قربانی، اور قربانی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جان جو ہے کا نذرانہ پیش کر کے بھی دی جائے۔ قربانی اصل وہ چیز ہے آپ کا اس طرح کا کردار ہو کہ آپ معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک احسن اقدامات کریں۔ مثال کے طور پہ یہ بھی قربانی ہے کہ اگر آپ محدود وسائل میں رہ کے اور کوئی کرپٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو کر اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں، ان کو ایک رسپانسیبل سٹیزن بناتے ہیں، یہ بھی قربانی ہے۔ ایک طالب علم انتہائی مشکل حالات میں بھی اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے، بہترین تعلیم حاصل کرتا ہے، جاب ڈھونڈتا ہے اور اپنی فیملی کو، اپنی کمیونٹی کو اور اپنے ملک کو فائدہ دیتا ہے، یہ بھی قربانی ہے اس کی، یہ بھی اس کی سیکریفائز ہے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ تو ہمیں یہ جو قربانی کا تصور ہے اس کو تھوڑا سا انلارج کرنا ہے اور جو 21 سینچری کے چیلنجز ہیں ان کے مطابق کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر جو پاکستانی ہے جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، خواہ وہ ٹرک ڈرائیور ہے یا وہ واپڈا کا ملازم ہے یا وہ کھیت میں کام کر رہا ہے یا ایک خاتون خانہ گھر میں بچوں کی تربیت اور حفاظت کر رہی ہے، یہ سب اپنے ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں، اور ان سب کی قربانی اور کام جو ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا ہے اور انہیں ریوارڈ بھی کرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ہم کسی کو ڈسکریمنیٹ نہ کریں، ہم کسی کی خدمات کو انڈرمائن نہ کریں۔ تمام لوگ جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بڑے عہدے پہ ہیں یا وہ چھوٹے عہدے پہ ہیں، ان سب کا احترام ہونا چاہیے، ان کی سب کی ڈگنیٹی قائم ہونی چاہیے۔ ایم عالم کے پاس دنیا کا بہترین طیارہ تو موجود نہیں تھا، بلکہ اگر اس کے پیچھے ایک چیز تھی وہ تھی جذبہ ایمانی اور ایمانی طاقت تھی۔ اگر انسان کمٹمنٹ کرے اور انسان کی نظریات پختہ ہوں تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جذبہ ایمانی ہو اور جذبہ شہادت ہو تو انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر محمد واجد صاحب بھی، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ 6 ستمبر کے حوالے سے، یوم دفاع کے حوالے سے ہماری قوم کو، اس کے ملک پاکستان کے رہنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ 6 ستمبر کا یہ دن یوم دفاع کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں آج کے دن ہم نے دشمن کے مقاصد کو خاک میں ملایا۔ پاکستان کی عوام کو اپنی مسلح افواج کی صلاحیت پر ناز ہے اور پاکستان کی قوم کسی بھی قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج کے دن تیرے جاں باز جواں سال جری، پردہ ظلم کے ہر جبر سے ٹکرائے تھے، سرحد ارض وطن تیری حفاظت کے لیے کتنے خورشید تیری خاک کے کام آئے تھے۔ جب دشمن نے ہماری غیرت کو للکارا اور رات کی تاریکی میں ہماری سالمیت پر حملہ کیا
تو ہماری بہادر فوج، ہماری سول سوسائٹی، ہمارے صحافی، ہمارے گلوکار، ہمارے آرٹسٹ، مرد و خواتین، بچے بوڑھے، سب دشمن کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن گئے۔ انہوں نے دشمن کو بتا دیا کہ جنگ کی تعداد یا مہلک ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے۔ آج ہمیں اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ریاست پاکستان کے ویژن کے مطابق پاکستان معاشرتی ترقی کر رہا ہے، ہم اپنی افواج، رینجر، ایف سی اور دیگر سپاہ کی قربانیوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج کے دن ہمیں اپنے شہداء کو سلام کرنا ہے۔ ہم نے دشمن کو بتانا ہے کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے، اور ہمارا دفاع اسی طرح ناقابل تسخیر رہے گا۔ ہم تو مر جائیں گے اے ارض وطن، پھر بھی تجھے زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ بے فیض رفاقت کا ثمر کس کے لیے ہے؟ جب دھوپ تھی قسمت میں تو شجر کس کے لیے؟ اے مادر گیتی تیری حیرت بھی وجہ ہے، تیرے ہی کام نہ آیا تو یہ سر کس کے لیے؟ اچھا سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر محمد واجد صاحب جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کر رہے تھے 6 ستمبر کے حوالے سے، ان کا کیا میسیج تھا اس قوم کے لیے وہ آپ لوگوں نے سنا۔ ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر محمد الیاس صاحب، آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں انگلش سے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ 6 ستمبر پاکستان میں یوم دفاع پاکستان کے نام سے بھی منایا جاتا ہے اور یوم شہداء کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، تو آپ آج شہداء کی فیملیز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے؟ 6 ستمبر کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ 6 ستمبر 1965 ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے۔ اس دن بھارت اچانک ہمارے وطن عزیز پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور جمخانہ کلب میں کرے گا۔ بزدل، مکار اور عیار دشمن نے اپنی روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں ہمارے وطن عزیز پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ہماری زندہ و بیدار قوم نے اس موقع پر قومی یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک رسید کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے جری نوجوانوں اور افسروں کو، بالخصوص عظیم میجر عزیز بھٹی شہید کو، جو افریت بھری ہندو فوج کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور ملک عزیز پر اپنی جانیں نچھاور کر دی مگر زمین پاک کی حفاظت کی۔ اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویر ہو، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ ہماری پاک فوج آج بھی پورے اعتماد کے ساتھ قوم کو یہ راحت دیتی ہے کہ سو جاؤ عزیزو کہ فصیلوں پہ ابھی تک ہم لوگ زندہ و بیدار کھڑے ہیں، اور قوم کا جذبہ ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ میں ان سارے شہداء کے جتنے خاندان کے لوگ ہیں ان سب کے لیے سلامی پیش کرتا ہوں اور ان کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ قوم ان کے بیٹوں کی، ان کے بھائیوں کی، ان کے باپوں کی قربانی کو نسلوں تک یاد رکھے گی۔ ہم ان کے خاندان والوں کے ساتھ اپنی جانب سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کی ارواح کے لیے اپنے دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کو اعلیٰ مقامات فائز عطا کرے۔ اور آخر میں اس جنگ میں شہید ہونے والے تمام فوجی نوجوانوں اور فوجی آفیسرز کے خاندان والوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں اور انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ان کے بیٹوں کی، ان کے بھائیوں کی، ان کے باپوں کی قربانیاں ضائع نہیں گئیں۔ یہ وطن عزیز آج الحمدللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور الحمدللہ ان کی بچائی ہوئی یہ زمین انشاءاللہ ہم اپنی جانیں دے کر اس کی، اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کی اس قربانی کو وطن عزیز کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ارواح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جی ایسے ہی۔ اچھا سر، پروگرام کے اختتام پر ملک دشمنوں کے نام کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام قوتوں کو جو ہمارے وطن عزیز کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم ان کی آنکھ نکال دیں گے۔ ہمارے ملک کا ہر بچہ، ہر جوان، ایون کہ بوڑھا اور تمام قوم الحمدللہ رب العالمین
اپنے اس وطن کی حفاظت کے لیے جان تک کی قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان زندہ رہے گا۔ اور میں رخصت لوں گا قرآن کریم کی ایک آیت کے ساتھ، وَجَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بہت شکریہ میرے آج کے اس پروگرام کے تمام مہمانوں کا۔ آج کے اس پروگرام کی اینڈنگ میں آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، کمنٹ سیکشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس پروگرام میں جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، اگر آپ کسی نئے ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے تھرو، تو کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے۔ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ایک نعرے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پاکستان زندہ باد۔